بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا تو آپ کو آزمائشوں سے گزارا گیا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مسائل سے دوچار ہونا پڑا، آپ کو ہر طرح سے ستایا گیا، ہر طرح سے آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو ٹارچر کیا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ پر مٹیاں پھینکی گئی، آپ پر طرح طرح کے الزامات لگائے گئے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح آپ اپنی مشن سے دستبردار ہو جائیں، اپنی مشن کو چھوڑ دیں۔ وہ مشن کیا تھا؟ ایک اللہ کی طرف دعوت دینا تھا، ساری انسانیت کو اللہ کے دین کی طرف بلانا تھا، ساری انسانیت کو کفر، شرک اور جاہلیت کے دلدل سے نکال کر اسلام کی چھاؤں میں لانا تھا۔ یہ آپ کا مشن تھا۔ آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا، ساری انسانیت کو اخلاق سکھانا تھا، کردار سکھانا تھا، سچائی کی تعلیم دینا تھا۔ یہ آپ کا مشن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ لیکن جب آپ نے اپنے مشن کا آغاز کیا تو آپ کو آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، مسلسل آزمائشوں سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ جب آزمائش کی انتہا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا انعام دینے کے لیے، آپ نے جو تکلیف برداشت کی، آپ نے جو مصائب کو برداشت کیا، اس کا انعام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو معراج کے سفر پہ بلایا جائے۔ رجب کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا، اور معراج کا سفر بہت ہی تاریخی سفر تھا۔ اس سفر میں بہت کچھ آپ کو دیا گیا، بہت کچھ امت کو پیغام دیا گیا، آپ کی نبوت کے بہت سے معجزات ظاہر ہوئے، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت مقرب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی خاص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو اتنا تعلق ہے اور اتنا لگاؤ ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس تعلق کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ڈائریکٹ عرش پر بلایا۔ زمین سے آسمان کا یہ جو سفر ہے یہ نہایت ہی مبارک سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندوں کو زمین سے آسمان کا سفر کرایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے پھر ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں آپ کو دکھائیں۔ آپ کو جنت دکھایا گیا، جہنم کے مناظر دکھائے گئے، بہت بڑے بڑے جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان کا انجام دکھایا گیا، بڑے بڑے مجرموں کا انجام آپ کو دکھایا گیا، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، تمام نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی۔ تو بہت مبارک سفر تھا، بہت تاریخی سفر تھا، ایک معجزہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں، اور فوراً ہی ان کا سر ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، جب تک پتھر اٹھایا جاتا ہے دوبارہ ان کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے مسلسل۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو آپ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں
جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھنے کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ یہ لوگ نماز چھوڑنے والے ہیں. نماز میں کوتاہی کرنے والے، یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، اس کی سزا ان لوگوں کو دی جا رہی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو لوگ سرے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا کیا انجام ہوگا. اور نماز کا تحفہ ہی یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عطا کیا گیا. اس سفر سے جب آپ لوٹ رہے تھے تو آپ کو تحفے کے طور پہ نماز عطا کی گئی. 50 نمازیں دی گئی، ان میں پھر ڈسکاؤنٹ کر کے 5 نمازیں باقی رکھی گئی، اور آپ نے فرمایا کہ جو 5 نمازیں پڑھے گا تو اس کو 50 نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا جو خلاصہ تھا وہ نماز کی شکل میں آپ کو دیا گیا، اور آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. عشق نبی کا پیمانہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے. جو لوگ نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے دعوے میں کتنے سچے ہیں یہ اگر آزمانا ہے تو نماز سے اس کو آزمایا جائے گا. نبی کے نام پہ عرس کرنا، نبی کے نام پہ چادر چڑھانا، اور نبی کے نام پہ کوئی اور چیز بانٹ دینا، اور نبی کے نام پہ انگوٹھے کو چومنا، اور نبی کے نام پہ کھڑے ہو جانا، نبی کے نام پہ جھنڈے لگانا، 12 ربیع الاول کو جلوس نکال لینا، ڈھول اور تاشے بجانا اور ڈانس کرنا بہت آسان کام ہے. لیکن نبی نے جس چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے اور نبی سے عشق کا جو پیمانہ ہے وہ نماز ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. یعنی جو مجھے سکون پہنچانا چاہتا ہے، جو مجھے خوشی پہنچانا چاہتا ہے، جو میرے دل کو قرار اور آنکھوں کو سکون دینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، نماز بہت مشکل کام ہے، بہت گناہ ہے، لیکن جو لوگ خشوع خضوع والے ہیں، جن کے دل میں عشق رسول ہے، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دل میں اللہ سے محبت ہے، ان کے لیے نماز بہت آسان کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے کوئی نماز چھوڑ دی تو گویا کہ اس نے کفر کا کام کیا، گویا کہ وہ کافر ہو گیا. حضور یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ گویا کہ وہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکلنے کے وہ قریب ہو گیا. یعنی ایک مسلمان کے بارے میں یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ وہ نماز بھی چھوڑ سکتا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تو منافقوں کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دیں. وہ دل سے اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے، اسلام کو نہیں مانتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ نماز پڑھتے تھے. یہ وہ دور تھا جہاں منافق بھی نماز پڑھتا تھا، اور یہ وہ دور آج آ گیا ہے، ایک دور جہاں اسلام کے ماننے والوں کا بھی اتا پتہ نہیں ہوتا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، لیکن کیا صرف جمعہ کی نماز ہی فرض؟ کیا فجر کی نماز فرض نہیں؟ کیا ظہر کی نماز فرض نہیں؟ کیا عصر کی نماز فرض نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفردین دخل الجنہ، جس نے عصر کی پابندی کی اور فجر کی پابندی کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت کا مستحق ہو گیا. تو نماز 5 وقت فرض ہے، صرف جمعے میں فرض نہیں ہے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے امت کے عمل سے کہ صرف جمعہ ہی کو نماز فرض ہے، اور اگر دوسری نمازیں ہیں تو ان کی اہمیت اتنی نہیں ہے. حالانکہ نماز دین کے لیے اس کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے لیے سر کی حیثیت ہے. اگر سر تن سے جدا ہو جائے تو انسان کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں رہتا. اسی طرح نماز اگر دین سے نکل جائے تو اس دین کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا. قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اگر نماز کا معاملہ
ٹھیک ٹھاک رہا تو باقی اعمال بھی ٹھیک ٹھاک رہیں گے. اگر نماز میں انسان پھنس گیا تو اس کا سارا معاملہ جو ہے وہ پھنس جائے گا. جس طرح ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ڈاکٹر ایک ٹیسٹ بلڈ کرتا ہے, اس سے پورے جسم کی کیفیت کا وہ اندازہ کرتا ہے. اسی طرح انسان کے پورے اعمال کا اندازہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا ٹیسٹ لے گا. جو نماز کے ٹیسٹ میں نکل جائے گا وہ تمام ٹیسٹ میں نکل جائے گا, اور جو نماز کے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا وہ سارے ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا. میرے بزرگوں, بہت غور کرنے کی بات ہے, بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہماری زندگی میں نماز کو وہ اہمیت نہیں ہے جو اہمیت ہونی چاہیے, بلکہ نماز کا سرے سے وجود نہیں ہے. بہت کم لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں, نماز کی پابندی کریں, نماز کی فکر کریں, نماز کو قائم کریں. اور نماز ہی وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے ہمارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے, ہماری مشکلات دور ہو سکتی ہیں, ہماری پریشانیوں کا علاج ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, ایمان والو اللہ کی مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. یہ مومن کے دو ہتھیار ہیں. جب مومن نماز سے کا سہارا لیتا ہے اور صبر کا سہارا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت نازل ہوتی ہے, اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز قائم کرنے کی اور نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.